جبریل عرض کرتے ہیں قیامت تک ان پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس محفل میں آنے والے لوگوں، ہم بخار برداشت نہیں کر پاتے، سر کا درد ہو جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے، پیٹ میں درد ہو جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے، ٹھوکر لگ جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ اے لوگوں، ذہن کو قریب کرو میرے پیارے، جس گرج سے فرشتے ماریں گے وہ پہلو میں کتنا بھاری ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر اٹھائیں تو اٹھ نہ سکے، اور اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ ایک کمزور انسان تو کیسے برداشت کر پائے گا؟ تو کیسے اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ ہرگز تم برداشت نہ کر پاؤ گے، ہرگز تم اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر پاؤ گے۔ اے لوگوں، ذہن کو قریب کر لو، اے لوگوں ذہن کو قریب کر لو۔ آج اس نظام الدین رامپوری کی ان چند باتوں کو اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ، اور آج اس بزم میں اعلان کر کے جاؤ، جب تک زندگی رہے گی نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے پیارے یہی تک نہیں بلکہ وہاں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے مخدوم سمنہ موجود ہوں گے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز موجود ہوں گے، بڑے پیر دستگیر غوث اعظم موجود ہوں گے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، اور یہی تک نہیں بلکہ میرے پیارے مولا کائنات علی المرتضی موجود ہوں گے، عثمان غنی موجود ہوں گے، حضرت عمر فاروق موجود ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں گے، اور میرے پیارے آقا کریم موجود ہوں گے۔ اگر میں اس کو امام عشق و محبت، علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار، مجدد اعظم بریلی کے قلندر کی زبان میں کہوں تو یوں کہہ کر چلا جاؤں گا کہ میں شر میں جب آیا اسی ہوشیار بندہ، دیکھوں انجام ہو کیا میرا امت کے غم میں ان کو جو روتے ہوئے دیکھا، آسیب ساختہ پکار اٹھا، واللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ذہن کو قریب کیجئے، میری باتوں کو سنیے اور ان پر عمل کی کوشش کیجئے۔ ہم روز نہیں آئیں گے آپ کو یہ بتانے کے لیے، ہم روز آپ کو یہ سمجھانے نہیں آئیں گے۔ میں بندہ ناچیز تو کیا، یہ علماء کرام کے نورانی چہرے آپ تک روز نہیں پہنچیں گے۔ کبھی کدھار کبھی کہیں ایسے موقع آتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، ذہن بنائیے، دل کو حاصل کیجئے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے تمہاری، کیا کرو گے اس میں تم؟ کب تک تم یہ گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک یہ نمازیں چھوڑو گے؟ کب تک اس طریقے کی زندگی گزارو گے؟ کب بدلو گے اپنے آپ کو؟ کیا موت آ جائے گی جب بدلو گے؟ جب موت آ جائے گی جب نمازیں پڑھو گے؟ جب موت آ جائے گی تب تم اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ گے؟ معلوم ہے جس بادشاہ کی 1000 برس کی عمر ہوئی، پوری دنیا پر حکومت کرتا رہا، لیکن جس دن موت آئی اسے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ زندگی کا انجام یہ ہے۔ آخر موت اسے بھی آ گئی۔ موت سے نہ کوئی طاقتور بچا ہے، موت سے نہ کوئی بادشاہ بچا ہے، موت سے نہ کوئی پردھان، نہ کوئی ٹھیکیدار، نہ کوئی دیوان بچا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آج، آخر موت ہے۔ بے شک بے شک۔ کتنے نوجوان کتنے حادثوں میں، ابھی ذرا دیر میں آپ خبر سنو تو ہر منٹ میں تقریباً ہزاروں کے حساب سے موتیں ہو رہی ہیں، منٹ سیکنڈ میں نہ جانے کتنے حادثے ہو رہے ہیں۔ کیا تمہیں ان حادثوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنے ملتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جن اور انسان کی ایک بڑی تعداد کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جہنم میں داخل کریں۔ علماء کی توجہ چاہوں گا اس بات پر۔ جی جی۔
جن اور انسان کی بڑی تعداد کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جہنم میں داخل کریں. کہیں یہ نہیں کہا قرآن میں کہ جن اور انسان کی بڑی تعداد کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انہیں جنت میں داخل کریں. بڑی تعداد کو. اور یہ نہیں کہا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، بلکہ یہاں تک تو کہا گیا کہ جہنم تمہاری دھاک میں. دھاک کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ یعنی جیسے ایک دیوار ہے اور اس کے پیچھے کوئی چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب آئے گا جب ہی ماروں گا. تو جہنم بھی تمہاری دھاک میں ہے، انتظار میں ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیوں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ کیوں اپنی اس زندگی کو بیکار گزار رہے ہو؟ نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک وقت کی نماز آدمی جب چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے، بتاؤ تو صحیح جس انسان سے اس کے رسول ناراض ہو جائے، بتاؤ تو صحیح جس انسان سے جب بے نمازی اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو بستر کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے. جب بے نمازی بستر اپنے پیر کے جوتے میں پیر ڈالتا ہے تو جوتا کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. جب یہ لباس پہنتا ہے لباس کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. جب یہ کھانا کھاتا ہے کھانا کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس کے ساتھ رہنے والی تمام چیزیں یہ کہتی ہے کتنا کم نصیب ہے. اللہ کے خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے. اے اللہ کے بندو، آج اس جلسے میں آنے والوں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے. ماں باپ زندہ ہے تو ان کا ادب و احترام کریں گے. مجھے یقین ہے اگر تم نے نمازوں کا ارادہ کر لیا ہے، نمازوں کا اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. تمہارا ارادہ کرنا کام ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو. اب میرے پیارے علماء کرام نے اس مدرسے کے تحت یہ جلسہ قائم کیا ہے. میرے پیارے مدرسے سے نکلتے کون ہے؟ مدرسے میں کام کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ ذہن قریب کرنے کی ضرورت ہے. آج مدرسوں کے پر الزامات لگائے جاتے ہیں. میں چند لمحات میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح. ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر مائیکل ہارڈ ہے. یہ کوئی آسان آدمی نہیں ہے. پوری دنیا کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں. اس نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا ہے، یہ سارے پیشواؤں کا مطالعہ کیا ہے کہ دنیا میں کس نے کون سا کام کیا ہے، کس نے کیا کام انجام دیا ہے. لیکن میرے پیارے یہ ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام دا 100 ہوتا ہے، یعنی 100 لوگوں کی فہرست بناتا ہے اور اس میں سے یہ بات نکالتا ہے کہ کس آدمی نے کم وقت میں زیادہ کام کیا ہے. تو میرے پیارے یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک شخص مکے کی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوتا ہے. جب میرے پیارے 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوتا ہے. اور میرے پیارے کل 23 برس کی مدت میں یہ جب اپنے قدموں کو بڑھا تھا. کیا کر رہے ہو یار مائک میں؟ تم بالکل سیٹی مارو. سیٹی آواز سیٹی بھی کم کر دی، زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے توجہ کی ضرورت ہے. میرے پیارے